بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا 7th کلاس بیٹے، ہم سیکنڈ ٹرم کا سلیبس تو کمپلیٹ کر چکے تھے، اور جو نیکسٹ فائنل ٹرم کے سلیبس ہے اس کے میں سے 2 چیپٹر ہمارے باقی تھے۔ آج ہم اس میں سے جو ہے وہ پہلے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے ریاکاری اور نمود و نمائش۔ ریاکاری اور نمود و نمائش، پہلے ان دونوں الفاظ کا معنی جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ ریاکاری کہتے ہیں کہ کسی چیز کو، کسی عمل کو دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنا، دوسروں کے لیے ظاہر کرنا۔ اور نمود و نمائش آپ جانتے ہی ہیں کہ جو ہے وہ انسان اصل میں کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ کوئی کام کرنا، کوئی صحیح اختیار کرنا، کوئی اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ بنانا، کوئی مختلف ایونٹس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مختلف کام جو ہے وہ کرنا، تو یہ نمود و نمائش کہلاتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ دونوں کوئی اچھے اور صاف نہیں ہیں۔ ریاکاری اور نمود و نمائش دونوں ہی اسلام میں منع ہیں، برے اور صاف ہیں، تو اسلام نے ہمیں اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، ریاکاری اور نمود و نمائش سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم اس چیپٹر میں ریاکاری کی تعریف سمجھیں گے کہ ریاکاری کیا ہے، عملی زندگی میں جو نمود و نمائش ہے اس سے ہمیں بچنا کیوں ضروری ہے، اور اس بچنے کیسے بچا جا سکے، اور ریاکاری کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ ریاکاری کا لفظی معنی آپ کے سامنے دکھاوا اور ظاہرداری ہے، کہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کرنا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت پیدا ہو جائے، اور وہ پہلے سے لوگ اس کو زیادہ باعزت سمجھنے لگ جائیں۔ یعنی کوئی بھی جب ہم کام کر رہے ہیں، کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، تو اس عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ طلب کرنے کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، اس نیت سے کام کرنا کہ لوگ کو عبادت اس نیت سے کرنا کہ لوگ کہیں گے یہ کتنا عبادت گزار ہے، یہ کتنا نیک بندہ ہے۔ تو اگر اس غرض سے ہم کوئی کام کریں گے تو کام ریاکاری کہلائے گا، ریا میں شامل ہو جائے گا۔ ریا کا جو اپوزٹ ورڈ ہے، ضد ہے، وہ اخلاص ہے۔ اسلام تو ہمیں اخلاص کا حکم دیتا ہے اور ریاکاری سے منع کرتا ہے۔ جو بھی کام ہم نے کرنا ہے اس کو خلوص سے، نیت کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دنیا کو دکھاوے کے لیے کوئی کام کریں گے، ریاکاری کے وہ جو ہے وہ بن جائے گا، اور پھر اس کام کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ قبولیت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کام کا کوئی اجر ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ ریا کے ساتھ ایک دوسرا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے سمعہ کا، اور سمعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کرنا، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کرنا، تاکہ لوگ اس کے بارے میں سنیں گے کہ وہ تو ایسے بڑے نیک ایسے کام کرتا ہے، اور اسے لوگوں کے اندر شہرت حاصل ہو جائے گی، تو یہ سوچ کے تحت کوئی کام کرنا سمعہ کہلاتا ہے۔ تو ریاکاری بھی، ریا بھی برا لفظ ہے، سمعہ بھی برا لفظ ہے۔ ان دونوں چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ ہے اخلاص۔ الدین والنصیحہ، دین نام ہی نصیحت کا ہے، کہ خود بھی خلوص کے ساتھ کام کرنا، دوسروں کی بھی خیر خواہی چاہنا، اور اللہ تعالیٰ کو جو بھی ہم اچھا کام کر رہے ہیں، جو بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، نہ یہ کہ لوگوں کی نظروں میں جو ہے وہ اچھا بننا۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ ریاکاری کی مذمت قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ قرآن پاک کیسے ریاکاری سے منع کرتا ہے، حدیث سنت کا جو ہے سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، جو آپ نے کام کر کے دکھائے وہ ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ریاکاری سے منع فرمایا ہے، ہم بھی یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کے اچھے اعمال کو، نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے آپ نے کوئی اچھا کام کیا، مثلا کوئی صدقہ خیرات کیا، کوئی قربانی کی، کوئی آپ نے نماز پڑھی، کوئی روزے رکھے، لیکن اس میں آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی بجائے لوگوں کی نظر میں نیک بندہ بن کہلوانا تھا، تو پھر آپ نے جو ہے وہ اپنا عمل
ضائع کر دیا۔ قرآن پاک کے اندر ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون۔ ترجمہ اس کا پس بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اس لیے سورہ بقرہ کہ ان کے لیے بربادی ہے، یعنی صحیح آیت میں سورۃ الماعون کی آیت میں کیا بتا رہی ہے کہ ان کے لیے بربادی ہے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اس میں غفلت برتتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تو جو ہے جب آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو صدقہ خیرات کرنے کے بعد اگر آپ اس جس کے اوپر صدقہ کر رہے ہیں اس کے اوپر احسان جتاتے ہیں یا اس کو بار بار یہ اس کے اظہار کر کے کہ ہم نے تو تمہیں جو ہے وہ صدقہ دیا ہے، پیسے دیے ہیں، اور جو ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں اور اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے ان باتوں سے، تو پھر بھی آپ کے اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر مال جو دیا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال لوگوں پر خرچ کیا ہے، اس میں سے خرچ کرنے سے کا مقصد آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں تھا، تو پھر آپ کو اس مال کے خرچ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو صدقہ بھی ضائع ہو گیا، وہ مال بھی ضائع ہو گیا، اور جو ہے وہ بلکہ آپ ثواب کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان یسیر الریاء شرک، کہ بے شک تھوڑا سا ریا بھی دکھاوا ہے، کہ تھوڑا سے بھی آپ ریاکاری کرتے ہیں تو آپ دکھاوا کر رہے ہیں اور وہ شرک ہو جائے گا، اور اس ریا کو جو ہے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں سب سے زیادہ خوفناک چیز جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹے درجے کا شرک جو ہے اس سے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ شرک سے بچے رہو، چھوٹے درجے کا شرک بھی جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور چھوٹے درجے کا شرک ہے ریا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رونے لگا اور تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس نے رلایا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی ایک بات، اس وقت مجھے وہ بات یاد آ گئی تو میں رونے لگا، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی امت پر شرک اور چھپی خواہشات کا خوف ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا یاد رکھو میری امت کے لوگ سورج کو نہیں پوجیں گے، چاند کو نہیں، نہ ہی پتھر کو، نہ ہی کھلم کھلا بت پرستی کریں گے، لیکن لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نیک کام کریں گے، اور یہ شرک خفی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کریں گے۔ یہ شرک خفی کہتے ہیں چھپا ہوا شرک ہے، بظاہر وہ جو ہے وہ ایمان والے بنے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا ان کا جو ہے مقصد شامل ہو جاتا ہے، پھر اس اچھے کام کا بھی کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں رہ جاتا۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس بات پر خوشی پیدا ہوئی کہ شخص نے مجھے نماز جیسے اچھے کام میں مشغول پایا۔ پھر انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ کہیں خدا نخواستہ یہ بھی کہیں ریاکاری تو نہیں ہو گئی تاکہ میں اسے توبہ کر لوں۔ آپ نے ان کو اطمینان دلایا کہ یہ ریاکاری نہیں بلکہ تم کو اس صورت میں خلوت کی نیکی کا بھی ثواب ملے گا اور جلوت کی نیکی کا بھی۔ خلوت کی نیکی سے مراد یہ ہے کہ اکیلے جو نیکی انسان کرتا ہے، اور جلوت کی نیکی یہ کہ لوگوں کے سامنے کہ تم نے نیکی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا وہ کرتے ہوئے اور وہ بھی اس کو دیکھ کے کرنے لگ جاتا ہے وہ نیکی، تو پھر اس کا ثواب جو ہے بھی بلکہ آپ کو ملتا ہے۔ اچھا جی، اگلا یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ریاکاری ظاہر ہے کہ ایک روحانی بیماری ہے، ایسی بیماری تو ہے نہیں کہ آپ جس کی دوائی لیں تو ٹھیک ہو جائے گی، بلکہ
اس روحانی بیماری کو دور کرنے کے لیے اپنے اندر اخلاص اور تقوی پیدا کیا جائے۔ اخلاص اور تقوی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے کہ یا اللہ میرے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ اور یہی جو ہے وہ ریاکاری سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جتنا آپ کے اندر خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، اتنا ہی آپ ریاکاری سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اب اس کے بچنے کے لیے آپ نے کیسے جو ہے وہ اپنے اندر یہ تقوی پیدا کرنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اگر آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں یا کوئی عبادت جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اگر جو ہے وہ کوئی شخص آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، نیک کام کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے دل میں ایک خوشی اور مسرت اس لحاظ سے پیدا ہو کہ میرا یہ کام مجھے دیکھ کر کوئی دوسرا اگر اس نیک کام کو کرنے لگ جائے گا تو مجھے کتنا ثواب ملے گا، اور یہ نیکی جو ہے وہ آگے کتنی پھیلتی چلی جائے گی۔ یہ ذہن میں سوچ نہ لائے کہ یہ دیکھ کر کہے گا کہ کتنا نیک اور کتنا اچھا، یہ تو ریاکاری ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرنا ہے کہ مجھے یہ نیک کام کرتے ہوئے جب یہ شخص دیکھے گا تو خود بھی جا کے یہ نیکی کرنے لگ جائے گا، اور اس سے ہمارا دین پھیلے گا، ان نیکیوں کا چرچا ہوگا۔ تو یہ ایک پازیٹیو سوچ ہے، مثبت سوچ ہے۔ اور پھر آپ اس سوچ کے تحت جب کوئی نیکی کر رہے ہیں، آپ کو کوئی دیکھتا ہے، تو آپ کے دل کے اندر ایک نیکی کو پھیلانے کی وجہ سے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہیں کہ کسی بھی لمحے میرے دل میں اس نیکی کرتے ہوئے کسی نے اگر دیکھ لیا تو یہ جو دل میں اس خیال پیدا نہ ہو کہ وہ مجھے کوئی نیک کہے گا یا اچھا کہے گا، میں دنیا والوں کی نظر میں اچھا ہو جاؤں گا۔ آج کی اگر ہم اپنی جو ہے وہ اس کے اوپر غور کریں، دنیاوی زندگی کے اوپر، تو ہم بہت سارے ایسے مواقعات ہیں جن میں ہم ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ مواقع کیا ہیں کہ بعض اوقات ریاکاری ہے یہی کہ ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہوں یا کوئی دنیا بے کا بھی کر رہے ہوں، تو اس میں ہمارا مقصد یہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور دیکھ کے کہیں کہ یہ کتنا اچھا، یہ کتنا نیک ہے، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں۔ یہ بعض اوقات یہ حقیقت میں تو نیک کے اعمال ہیں، دینی اعمال ہیں، لیکن یہ دینی اعمال کرتے ہوئے بھی اگر اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کو دکھانا مقصد ہے، تو ہمارا یہاں پر پیسہ بھی خرچ ہوگا اور دولت کا بھی ضیاع ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہمارے لیے کوئی اجر نہیں رہے گا۔ دنیاوی ہم تقاریب کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، پہنتے اوڑھتے ہیں، رہن سہن ہے، اس سب میں بھی اگر ریاکاری شامل ہو کہ لوگ دیکھ کے لوگوں کی نظر میں اچھا بن جاؤں، اعلیٰ بن جاؤں، تو پھر وہ بھی ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ضائع، پیسے بھی ضائع گئے، اور جو ہے ہمیں کوئی اس کا فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا میں لوگ انسان کیا کسی کو فائدہ دے سکتا ہے؟ اصل فائدہ تو وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہم نے انعام حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ نیت کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا ہر عمل جو ہے وہ بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بجا لائے گا جو دنیا میں بھی ہم کام کرتے ہیں، تو ان کا بھی ہمیں کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں، بلکہ وہ بھی ہمارے لیے اجر کا باعث سے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ریاکاری کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ اپنے ہر کام کو بجا لانا چاہیے، اخلاص کے شعار کو اپنانا چاہیے، ریاکاری اور دکھاوے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ان نعمتوں کو استعمال تو کریں، لیکن ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لائیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت مجھے دی ہے، اور اللہ کی طرف سے ہی انسان کو جو ہے وہ نیک اعمال کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ نیک عمل کے اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، دنیاوی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی اس کے اوپر بھی اس کا شکر ادا کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ریاکاری جیسے کاموں میں پڑنے سے بچے رہیں۔ کوئی بھی عمل بے شک وہ اچھا عمل ہے، لیکن اس سے مقصد دنیا کو دکھاوا ہے، دنیا کی نظروں میں اچھا بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اعمال کو ضائع کرنے سے بچانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جب ہم اس کے ایکسرسائز کرتے ہیں، ریا ضد ہے اخلاص کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے وہ کام جو لوگوں سے کہلوانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں، انہیں ریاکاری کہتے ہیں۔ دال آپشن، اس میں 2 آپشن ہے۔
اگلا ریاکاری کو کہا جاتا ہے شرک اصغر، بی آپشن ٹرو ہے۔ ہر عمل سے پہلے تجدید کرنی چاہیے کس چیز کی؟ اپنی نیت کی، اس میں جیم آپشن جو ہے یہ ٹرو آپشن ہے۔ نیکسٹ ہے کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھے اپنی امت پر شرک اور چھپی خواہشات کا خوف ہے یاد کر کے روئے؟ یہ بے آپشن ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیکسٹ ہے جی فل ان دا بلینکس ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ ریاکاری کے ساتھ اکثر سمعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شرک اصغر سے مراد چھوٹے درجے کا شرک ہے۔ حدیث کے مطابق تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اخلاص کی دولت کا ملنا، یہاں پر دولت لفظ آئے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ ریاکاری کا مفہوم لکھیں۔ پہلا سوال ہے، اس سوال کا جواب بیٹا آپ کے ادھر فرسٹ پیج پر ہی دیا ہوا ہے، پہلا پیراگراف ہے۔ ریا کا یہاں سے آپ شروع کریں گے سوال کا جواب کہ ریا کا معنی دکھاوا اور ظاہرداری، یعنی محض لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیک عمل کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت پہ بڑھے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت یا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور رحمت طلبی کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے تو یہ ریاکاری ہے۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہوگا۔ اگلا ریاکاری اور سمعہ میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے لیے آپ ریاکاری تو یہ پہلا لائن لکھ لیں، یہاں سے ریا کا مطلب ہے دکھاوا اور ظاہرداری، یعنی محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت بڑھے۔ اور دوسرا سمعہ کا یہاں سے لکھیں گے، ریا کے ساتھ اکثر سمعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد ہے محض لوگوں کو سنانے کے لیے نیک عمل کیا جائے، جو لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اسے سمعہ کہتے ہیں۔ یہاں تک ایک یہ والی لائن اس سوال کا جواب میں آئے گی اور دوسری یہ سمعہ والی لائن، یہاں تک ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے خلوت کی نیکی اور جلوت کی نیکی کا ثواب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ اس کا جواب خود سے لکھیں گے۔ آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ خلوت کی نیکی وہ نیکی ہوتی ہے جو اکیلے میں کی جائے اور اس نیکی سے آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور جلوت کی نیکی سے مراد وہ نیکی ہے جو کوئی آپ کر رہے ہیں اور کوئی آ کر اس کو دیکھ لیتا ہے آپ کو کرتے ہوئے، تو اس میں بھی وہ نیکی اس لیے مل جائے گی اس عبادت کی جو آپ کو کسی نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، کہ اگر جلوت کی نیکی سے دوسروں کو وہ نیکی کرنے کی رغبت حاصل ہوتی ہے اور آپ کو دیکھ کر جتنے لوگ بھی وہ نیکی کرنے لگ جائیں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا، تو اس طریقے سے جلوت کی نیکی کا بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے نماز میں ریاکاری کیسے شامل ہوتی ہے؟ اس کا جواب بھی آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر اوپر سے کوئی شخص آ جاتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو آپ نماز کو لمبا کر دیتے ہیں اس نیت سے کہ جو دیکھ رہا ہے وہ سمجھے کہ کتنا نیک اور عبادت گزار شخص ہے، تو آپ کے دل میں چونکہ اس شخص کی نظر میں اچھا بننا شامل ہو گیا تو یہ جو ہے وہ ریاکاری ہو جائے گی۔ عملی زندگی میں کن کن معاملات میں ریاکاری آ جانے کا ڈر ہوتا ہے؟ اب اس سوال کا جواب بھی آپ کی جو ہے اس میں بک میں یہاں پر بھی دیا ہوا ہے کہ جو عملی معمولات اور اعمال پر غور کیا جائے تو ہم لوگ اکثر مواقع پر ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دینی معاملات میں صدقہ خیرات قربانی میں دکھاوے کا شکار ہو جاتے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے ہماری تقاریب مکانات اوڑھنا بچھوڑنا کھانا پینا قرض رہن سہن کے تمام طور طریقوں میں ریاکاری کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک آپ لکھ لیجیے سوال کا جواب۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے ریاکاری کی مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ اس سوال کا جواب تو آپ کے اس کے پر فرسٹ پیج پر ہی آپ کو یہ ہیڈنگ نظر آ رہی ہے کہ جو ہے وہ ریاکاری کی مذمت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آپ اس کو یہاں سے لکھ لیں، پھر اس کے بعد یہ پہلا پیراگراف لکھ کے یہ آیت لکھ لیں، اس کا ترجمہ لکھ لیں، پھر یہ اگلی آیت کا ترجمہ لکھ لیں تو یہ قرآن کے اندر ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے احادیث میں آپ ایک یہ والی حدیث لکھ لیجیے گا ان یسیر اور شیر کو، اس کا ترجمہ لکھ لیں، پھر اس کے بعد یہ والی حدیث آپ لکھ لیں اور یہ حضرت شداد والا واقعہ لکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ والی حدیث لکھ لیں۔ یہاں تک آپ جو ہے سوال کا جواب میں آپ کو یہ لکھنی پڑیں گی، وہ تینوں آیات بھی اور یہ چاروں احادیث بھی۔
اس کے بعد ریاکاری سے بچنے کے طریقے لکھیں۔ ریاکاری سے بچنے کا طریقہ آپ کا اس پیج پر دیا ہوا ہے، یہ ریاکاری سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اس میں آپ یہ پورا فرسٹ پیراگراف، ریاکاری ایک ایسی روحانی بیماری ہے سے لے کر تو ہر عمل کے بعد شکر اور استغفار کرنا چاہیے تک، یہاں تک اس سوال کا جواب لکھ لیں۔ پھر اس کے بعد لاسٹ کویسچن جو ہے وہ ریاکاری کے نقصانات ہے۔ اس سوال کا جواب ویسے تو اسی لاسٹ پیراگراف میں آپ کو مل جائے گا، لیکن چونکہ میرا خیال ہے اس کو ہم پوائنٹس میں بنا کے لکھ لیتے ہیں اور اس کے جواب میں لکھ کر آپ کو جو ہے وہ سینڈ کر دوں گی۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ آپ آخری سوال ریاکاری کے نقصانات لکھیں والا جواب بھی لکھ لیں۔ میں پوائنٹس آپ کو بول دیتی ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہوگا کہ ریاکاری شرک ہے، تو شرک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ریاکاری جو ہے وہ انسان کو جنت میں جانے سے محروم رکھتی ہے۔ دوسرا یہ کہ صدقہ خیرات قربانی میں ریاکاری آ جانے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو اس نیک عمل کے بھی ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے، ثواب کی بجائے بلکہ گناہ حاصل ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ آپ لکھ لیں کہ دنیاوی معاملات میں ریاکاری سے جو ہے وہ رزق کا ضیاع ہوتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں جن کو انسان نمود و نمائش پہ لگا رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کا پائیدار فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ریاکاری سے انسان کے اندر فخر اور غرور پیدا ہوتا ہے اور غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور آخری پوائنٹ آپ یہ لکھ لیں کہ انسان اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی تباہ کر بیٹھتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ریاکاری سے بچنے کی کوشش کریں۔